بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمَا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ سورہ النحل آیت نمبر 69۔ رب ذوالجلال نے اپنی مخلوقات میں سے ایک بہت ہی چھوٹی سی مخلوق کا ذکر کیا جسے ہم شہد کی مکھی کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی اور اسے بتایا کہ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور جو وہ مختلف قسم کی چھتیں بناتے ہیں اس میں اپنا گھر بنائے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہم نے اسے وحی کر کے یہ حکم دیا کہ وہ مختلف پودوں پہ لگے ہوئے پھل اور پھول جو ہیں ان کے پاس جائے اور اس میں سے وہ اپنے حصے کا رزق حاصل کرے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور ہم نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے، ہموار کیے ہوئے، تیار کیے ہوئے راستوں پر چلے۔ اور پھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یخرج من بطونها شراب، جب وہ شہد کی مکھی اللہ کی وحی کے مطابق اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتی ہے اور اس کا دیا ہوا کام کرتی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے مختلف پھلوں سے، پودوں سے وہ اپنے لیے رس تلاش کرتی ہے، اس کا جوہر بناتی ہے، تو پھر اسے ہم یہ اعزاز عطا کرتے ہیں کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، کہ پھر اس کے پیٹ میں سے مختلف قسم کا رس نکلتا ہے، مختلف قسم کے شراب نکلتے ہیں، شربت نکلتے ہیں، میٹھا نکلتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اور اس میٹھے شہد میں یا میٹھے شراب میں یا میٹھے شربت میں رب ذوالجلال نے لوگوں کے لیے شفا بنا رکھی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس بات کو بیان کرنے کے حوالے سے رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ مکھی کے، شہد کی مکھی کے اس کام میں، اس کے شہد کے بنانے میں اور شہد میں شفا کو داخل کرنے میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، جو لوگ سوچتے ہیں ان کے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ یہ چونکہ آخری حصہ جو ہے اس میں غور و فکر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا اور کہا کہ جنہیں اللہ نے سوچنے کا، سمجھنے کا، غور کرنے کا موقع دیا، صلاحیت دی، عقل دی، تو ان کے لیے اس چھوٹی سی مخلوق کے عمل میں اور کام میں بھی بے شمار قسم کی حکمتیں ہیں اور وہ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ غور کیا گیا، کچھ اللہ والوں سے ملاقات ہوئی، ان سے تبصرے لیے گئے، پوچھا گیا کہ کیا حکمت ہے اس کے اندر۔ تو جو دو تین باتیں سمجھ میں آئیں میں آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کے لیے لفظ وحی کا استعمال کیا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی، اور اس وحی کے ذریعے سے ہم نے بتایا کہ تم نے اپنے گھر کہاں کہاں بنانے ہیں۔ پھر اسی وحی کے ذریعے سے ہم نے اسے بتایا کہ تم نے کن کن راستوں پر کس کس طریقے سے چلنا ہے۔ پھر اسی وحی کے ذریعے سے ہم نے اسے بتایا کہ تم نے پھلوں اور پھولوں میں سے رس کس طرح چوسنا ہے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کس طرح کرنی ہے۔ جب اس شہد کی مکھی نے اللہ کی عطا کردہ وحی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، گھر بنانے شروع کر دیے اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا شروع کر دیا،
اس کے دیے ہوئے کام کو کرنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے اسے بدلہ اور جزا یہ دی کہ اللہ نے اس کے منہ میں مٹھاس بھر دی، اللہ نے اس کے منہ کو میٹھا کر دیا، اس کے لعاب دہن کو، اس کے منہ کی تھوک کو اللہ رب العزت نے میٹھا بنا دیا۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح شہد کی مکھی کو وحی کے ذریعے سے تعلیم دی، کیا ہم انسانوں کو وحی کے ذریعے سے تعلیم نہیں دی گئی؟ آپ میں سے اور ہم میں سے ہر فرد یہ سوچے کہ شہد کی مکھی کو تو چھوٹی سی وحی دی گئی ہے اور ہمیں تو وحی کی صورت میں پورا قرآن عطا کر دیا گیا ہے، اور وحی کو بتانے کے لیے ایک بہت ہی مضبوط قسم کا، محکم قسم کا نظام بھی بنایا، لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کیا گیا، جبریل امین کے حوالے وہ مہم لگائی گئی، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں اس وحی کو محفوظ کیا گیا، آپ کی زبان پہ اسے جاری کیا گیا، اور یہ وحی کی نعمت ہمارے حوالے کر دی گئی۔ جس طرح شہد کی مکھی نے وحی کے مطابق وہ کام کرنے شروع کر دیے، اس راستے پر چلنا شروع کر دیا، تو ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو وحی اتاری گئی اس میں راستہ بھی متعین کیا گیا، اس میں کام بھی متعین کیے گئے، اس میں طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ اب یہ بات بالکل اٹل ہے، اس کے نتیجے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی اس بتائی ہوئی وحی کے مطابق اپنا کام کرے گا، اس کے راستے پر چلے گا، اس کی اپنی ذمہ داری کو پوری کرے گا، تو اللہ رب العزت اسے پہلی صورت میں جو فائدہ عطا کرے گا، جو جزا عطا کرے گا، وہ یہ ہے کہ اس کے منہ میں مٹھاس بھر دے گا، اس کے ذائقے کو بدل دے گا، اس کے کڑوے پن کو میٹھے میں بدل دے گا۔ جس طرح ہم اپنی دنیا میں کسی بندے سے کوئی اچھا سا جملہ سن کر یہ کہتے ہیں کہ تیرے منہ میں گھی شکر، تو اللہ رب العزت نے اس شہد کی مکھی سے کہا کہ واہ تو نے کمال کر دیا، میری وحی پر اس طریقے سے عمل کیا کہ میں نے تیرے منہ میں گھی شکر بھر دیا ہے۔ یہ نتیجہ ہمیں عطا کیا گیا ہے کہ لوگوں، اگر ہم شہد کی مکھی کو اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا اعزاز دے سکتے ہیں تو پھر امت مسلمہ کو، اللہ کے ماننے والوں کو، اللہ کے رسول کے ماننے والوں کو یہ میٹھا شہد کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ پھر ایک اور بھی معاملے کو جانچنے کا طریقہ ہے کہ اگر نتیجہ اچھا نہ آ رہا ہو تو پھر سوچا جاتا ہے کہ یہ نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا، پھر اپنے عمل پر غور کیا جاتا ہے، طریقہ کار پر غور کیا جاتا ہے، اور پھر ان کوتاہیوں کو، کمیوں کو تلاش کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ نتیجہ اچھا نہیں آیا تو میری فلاں وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ اچھا نتیجہ نہیں ملا۔ نتیجہ اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنی ذات میں، اپنے افراد میں تلاش کریں تو فی الحال تو نتیجہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہر منہ کے اندر ایک کڑوا زہر ہے کہ جو اگل رہا ہے، ہر منہ کے اندر ایک نفرت کی آگ ہے جو اگل رہا ہے، اور وہ انسانوں کے لیے محبت اور شیرینی تقسیم کرنے کے بجائے نفرت اور زہر اور کڑوا پن تقسیم کر رہا ہے۔ یہ ہے نتیجہ۔ اس نتیجے کا سبب بھی تو یقیناً وہی ہوگا کہ جس کو عقل مند اگر آدمی سوچیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ انسانی معاشرے میں اور خاص طور پر مسلم معاشرے میں میٹھے کے بجائے زہر کیوں عام ہو چکا ہے، ہر ایک زبان سے کڑواہٹ کیوں ظاہر ہو رہی ہے، رشتے ناطے کیوں ٹوٹ رہے ہیں، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کے ساتھ مہربانی کیوں ختم ہو رہی ہے، محبت کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے زبان کیوں لڑکھڑا جاتی ہے، کیوں آدمی کو پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جب وہ کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر اسے کچھ میٹھے بول دے۔ ایک ہی سبب ہو سکتا ہے کہ ہم نے اللہ کی وحی کو نہ جانا، اور نہ اللہ کی وحی کے مطابق اس کے راستے پر چلے، اور نہ اللہ کی وحی کے مطابق وہ کام کیے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ لگا رکھے ہیں۔ اس اعتبار سے سورہ نحل کی اس بات سے ہمیں یہ حکمت سیکھنی چاہیے کہ اللہ نے جس طرح شہد کی مکھی کو وحی کے ذریعے سے تعلیم دی، ہمیں بھی اس سے زیادہ بہتر وحی، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے، اس سے زیادہ اچھے انداز میں ہمیں وہ وحی سکھائی، راستے متعین کر دیے گئے، کام بالکل ایک دو کر کے نمایاں کر دیے گئے، واضح کر دیے گئے، اور پھر ہمیں کہا کہ یہ تمہارا کام ہے،
اور ان راستوں پر چلتے ہوئے تم نے یہ کام کرنے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا معاشرہ محبت والا معاشرہ ہو جائے گا، امن و سلامتی والا معاشرہ ہو جائے گا، تمہاری زبان سے اور تمہارے منہ سے پھول جھڑیں گے اور رس نکلے گا، اور لوگ تمہیں پسند کرنا شروع کر دیں گے۔ دوسری بات، اس میں صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے شہد کی مکھی میں ایک میٹھا رس بھر دیا جس کے مختلف قسم کے رنگ ہیں، بلکہ اس میں ایک دوسری خوبی بھی رکھ دی کہ وہ شہد کی مکھی اپنے لیے صرف بدلہ نہیں تلاش کر رہی، وہ شہد اپنے لیے صرف نہیں بنا رہی، بلکہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو یہ وحی کا دوسرا ہمیں پیغام ملتا ہے، دوسری حکمت ملتی ہے کہ اگر میں نے اللہ کی وحی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی، اس کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، تو اللہ نہ صرف میرے منہ میں مٹھاس پیدا کرے گا، میرے کردار کے اندر محبت پیدا کرے گا، میری شخصیت میں وہ ایک انس اور ایک ایسی جاذبیت پیدا کرے گا کہ لوگ میری طرف کھنچے چلے آئیں گے، لوگ میرے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے، میرے ساتھ ملنا پسند کریں گے، میرے ساتھ کاروبار کرنا پسند کریں گے، میرے ساتھ رشتہ ناطہ کرنا پسند کریں گے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہ جو بھی ملے گا تو وہ کہے گا کہ واہ کیا بات ہے اس بندے کی کہ اس نے تو میرے لیے شفا کا راستہ بنا دیا ہے، کیونکہ میں پھر ہر بندے کے لیے شفا بن جاؤں گا، ہر بندے کی مشکل کو حل کرنے والا بن جاؤں گا، ہر بندے کا سہارا بننے والا بن جاؤں گا، کیونکہ شفا تو اسی بات کا معنی ہے نا، شفا اس کی سوا تو کچھ نہیں ہے کہ بیماری ہے تو بیماری کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ بنا دیا جائے، مشکل ہے تو مشکل کو دور کرنے کا کوئی راستہ اختیار کر لیا جائے، بوجھ ہے تو بوجھ اتارنے کا کوئی طریقہ اختیار کر لیا جائے، شفا اسی کو کہا جاتا ہے۔ غم سے شفا مل جائے تو انسان خوشی میں منتقل ہو جاتا ہے، بیماری سے شفا مل جائے تو صحت مل جاتی ہے، نفرت سے شفا ملے گی تو محبت ملے گی، لا تعلق سے شفا ملے گی تو تعلقات میں اضافہ ہوگا، بے برکتی سے شفا ملے گی تو مال میں، رزق میں، اولاد میں، نعمتوں میں برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، خوف میں، ڈر میں، پریشانی میں شفا ملے گی تو امن و سلامتی ملے گا، اور یہ سب چیزیں اسی شفا کا حصہ بن جائیں گی۔ تو سامعین محترم، آج کی ملاقات میں غور کرنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کا یہ پیغام بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کے ذریعے سے راستوں کا تعین کیا، کام بتا دیا، اور اس شہد کی مکھی نے اپنے اللہ کے سامنے سر جھکا کر کہا کہ اے رب تو نے میرے لیے جو راستہ پسند کیا میں اسی کو پسند کرتی ہوں، جو کام پسند کیا اسی کام کو پسند کرتی ہوں، جس انداز کو پسند کیا وہی انداز مجھے اچھا لگتا ہے، اور پھر اللہ نے اس کے منہ میں مٹھاس اور اس کی مٹھاس میں لوگوں کے لیے شفا بنا دی۔ آئیے ہم بھی لوگوں کے لیے شفا بننے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کریں، اور طریقہ ہے اللہ کی وحی، اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ دوسری بات، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں ہر صاحب ایمان اپنی اپنی بساط کے مطابق صدقہ کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر خیرات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور رب ذوالجلال نے یہ بات ارشاد فرمائی سورہ توبہ میں آیت نمبر 104۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات وصول کرتا ہے، صدقات لیتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ رب العزت ہی ہے جو بہت زیادہ بندے کی طرف واپس پلٹ کے آتا ہے اور اس کے لیے رحمت پیدا کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اپنی رحمت اس کے لیے متعین کرتا ہے، اس کا فیصلہ کرتا ہے، وہ رحیم ہے، بے انتہا کرم نوازی کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو باتوں کا ذکر کیا، ایک کہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور توبہ کا معنی ہم نے کئی بار جانا، کئی بار سوچنے کی کوشش کی کہ توبہ کا اصل معنی ایک ہی ہے، اور وہ ہے واپس پلٹنا۔ عربی زبان کا لفظ ہے تائب، واپس پلٹنے والے کو کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی غلط راستے پر چل پڑے، کچھ دور جانے کے بعد اندازہ ہو کہ میرا راستہ غلط ہے، جس منزل کی طرف مجھے جانا تھا یہ راستہ اس منزل کی طرف نہیں جاتا، تو فوراً
اپنی گاڑی کو تبدیل کرتا ہے، اس کا رخ بدلتا ہے یا اپنا رخ بدلتا ہے اور اس راستے پر چل پڑتا ہے جو اس کی منزل ہے، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ وہ شخص کہ جو گناہ کے راستے پر چل رہا ہے، اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ گناہ کو ترک کر کے نیکی کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لے۔ جب بندہ گناہ سے واپسی اختیار کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے اللہ کی طرف واپسی اختیار کرتا ہے، کیونکہ ہماری منزل ہے اللہ تک پہنچنا، اللہ کی محبت تک پہنچنا، اللہ کی رحمت تک پہنچنا، اور چلتے چلتے اگر اندازہ ہو جائے کہ اس سے تو ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں تو فوراً اپنا رخ بدل لینا چاہیے، شیطان کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی طرف واپس پلٹ آنا چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور وہ خود بھی بہت تواب ہے، وہ خود بھی بہت زیادہ پلٹتا ہے۔ اگر میں ایک بار پلٹتا ہوں تو وہ 10 بار رحمت دینے کے لیے پلٹ کے آتا ہے اور مجھے اس چیز سے نوازتا ہے۔ دوسری بات، یہ جو صدقہ ہے یہ لفظ صدق سے نکلا ہے، اور صدق عربی زبان میں سچائی کو کہتے ہیں، ثابت قدمی کو کہتے ہیں، مضبوطی کو کہتے ہیں، کسی کام کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کرنے کو کہا جاتا ہے، اور پھر کسی کام میں مزید بہتری پیدا کرنے کے لیے، اس میں اضافہ کرنے کے لیے مزید محنت کو کہا جاتا ہے صدقہ۔ تو اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور سچ کے راستے پر گامزن رہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اللہ نے جو فرض اور واجب ہمیں ہمارے ذمے لگا رکھے ہیں وہ ادا کرنے کے بعد مزید اس میں اچھائی پیدا کرنا، نوافل ادا کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور پھر صدقہ صلاح اور خیر خواہی کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، پھر صدقے کے بارے میں اپنے ذہن کو وسیع کر لیجئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جان عطا کی، تو جان کا صدقہ یہ ہے کہ اس جان کو سچ کے راستے پر چلایا جائے۔ مال کا صدقہ یہ ہے کہ مال کو سچ کے راستے سے کمایا جائے اور سچ کے راستے پر لگایا جائے۔ عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جو خیر کی بات ہے اسے سیکھا جائے اور جو شر کی بات ہے اسے چھوڑا جائے۔ اور صلاحیتوں کا صدقہ یہ ہے کہ میری صلاحیتیں صرف اور صرف اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والی صلاحیتیں ہوں، یہ ان صلاحیتوں کا صدقہ ہے۔ بچوں کا صدقہ یہ ہے کہ بچے اللہ کی نعمت ہیں، تو بچوں کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھا انسان بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ بچوں کی صورت میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ایک معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی تفصیل بیان کرتے کرتے ہر چیز کو اس کے اندر داخل کر دیا، اور یوں لگا کہ جیسے رب ذوالجلال ہر حال میں اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے، رحمت دینا چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے بے شمار چیزوں کو صدقے میں شامل کر دیا، لیکن اس میں سے ایک بات بطور خاص اور غور و فکر کرنے والے، سوچنے والے لوگوں کے لیے میں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ لوگو، جو شخص بھی تم میں سے اللہ کی زمین پر ایک درخت لگاتا ہے تو اس درخت پر جتنے پرندے بیٹھتے ہیں، اس درخت کے سائے میں جتنے انسان اور جتنے جانور سانس لیتے ہیں، راحت کرتے ہیں، اس درخت کے پھلوں اور پھولوں سے جتنی مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہے، یہ سب کا سب اس انسان کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اور جب تک وہ درخت قائم رہے گا، وہ درخت اس فرد کی طرف سے صدقہ بنتا چلا جائے گا۔ اس کا ایک معنی تو وہی ہے جو آپ سب سمجھ رہے ہیں، اور یقیناً اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ فیصلہ ضرور کرنا چاہیے کہ اپنی اس سرزمین کو سرسبز بنانے کے لیے اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم نے ہر سال 2، 4، 5، 10 درخت ضرور کہیں نہ کہیں لگانے ہیں، اپنے گھر کے صحن میں، اپنی محلے کی گلی میں، کسی بھی بازار میں، کسی بھی لان میں، کسی بھی پارک میں، کسی بھی جگہ پر جہاں بھی آپ ایک درخت لگائیں گے، جب تک وہ درخت رہے گا، اس کے پرندے، اس کے سائے سے استفادہ کرنے والے، اس کے پھلوں پھولوں سے استفادہ کرنے والے، وہ مسلسل اس کے آپ کے لیے صدقہ بنتا چلا جائے گا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، جو ایک مرشد نے بتائی بات دل کو لگی، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، کبھی تم نے سوچا کہ اللہ کے رسول جو درخت دوسروں کے لیے لگانے کی تعلیم دے رہے ہیں، جس درخت کی مدت بہت تھوڑی سی ہے، کیا اس میں ایک اور بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت درخت کو مثال بنا کر تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان، تو بھی اس زمین پر رہتے ہوئے
لوگوں کے لیے ایک سایہ دار درخت بن جا۔ درخت لگانا نہیں، درخت بننے کا عمل ہم نے اختیار کرنا ہے۔ میں اگر درخت بن جاؤں گا تو پھر لوگ میرے سائے میں یقیناً راحت محسوس کریں گے، میرے پاس بیٹھنے کو پسند کریں گے، میرے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ ان کے لیے باعث سعادت ہوں گے، خوشی کے باعث ہوں گے، کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ میں ان کے فائدے کی کوئی نہ کوئی بات کر سکتا ہوں۔ میرے ہاتھ سے نکلنے والا کوئی کام کسی کو ہنر سکھا سکتا ہے، کسی کو فن سکھا سکتا ہے، کسی کو راستہ بتا سکتا ہے۔ ہر چیز میرے جسم سے نکلنے والا ایک ایک عمل اور میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ وہ اس درخت کی مانند ہو جائے گا کہ جس کی ہوائیں لوگوں کو اچھی سانس اور آکسیجن مہیا کرتی ہیں، جس کے پھل پھول خوشبو اور ذائقہ اور رزق مہیا کرتے ہیں۔ اے لوگو، آؤ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس رمضان مبارک میں اپنے آپ کو ایک سرسبز و شاداب، پھل پھول دینے والا، خوشبو اور سایہ فراہم کرنے والا، راحت اور آرام دینے والا درخت بنا کے اس معاشرے کو اچھا معاشرہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے صدقہ۔ اور صدقے کے لیے ایک دوسری بات جس کا ذکر اللہ رب العزت نے بطور خاص کیا کہ دیکھو صدقہ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ بندے خوش ہو جائیں گے خود بخود اگر تم نے اللہ کے لیے وہ کام کیا۔ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کھانا کھلا کے یہ بتانا نہیں چاہیے کہ دیکھو ہم نے تمہیں کھانا کھلایا ہے۔ کھانے کی محفل سجا کے کسی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے کہ تم کون ہوتے ہو، یہاں بیٹھو وہاں بیٹھو، یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ۔ اور یہ ذہن میں لانا بھی نہیں چاہیے کہ ہم ہیں جو انہیں رزق دے رہے ہیں، ہم ہیں جو انہیں کھلا رہے ہیں، بلکہ صدقہ وہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا اور اللہ کے بندوں میں ہم نے تقسیم کر دیا۔ جان بھی اسی کی طرف سے، مال بھی اسی کی طرف سے، اولاد بھی اسی کی طرف سے، زندگی بھی اسی کی طرف سے، تو جو اس کا ہے وہ اسی کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ تیسری بات، اور وہ بھی اسی دوسری بات سے جڑی ہوئی ہے، ہم ہر عمل کرتے ہوئے اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں، چونکہ یہ ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور ہماری طبیعت کے عین مطابق بھی ہے۔ کوئی کام کرو تو فوری طور پر ہم یہ دعا بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اس کا اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ کبھی غور کیا کہ اجر کیا ہوتا ہے؟ اجر اجرت سے نکلا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت ساری ٹیکسیاں دیکھی ہوں گی جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سیارت اجرا، یعنی اجرت والی گاڑی۔ آپ اس میں بیٹھیں، وہ آپ کو کسی منزل پہ پہنچا دے گی اور آپ اس کی اجرت اس کو دے دیں گے، اس کا پیسہ اس کو دے دیں گے، اجرت۔ اور اسی سے اجیر اور مزدور کو کہا جاتا ہے کہ جو کام کرتا ہے اور پھر اس کی مزدوری لے لیتا ہے۔ تو اجرت کا بنیادی تصور یہ ہے۔ ایک اللہ والے سے بات ہوئی اور کہتے ہیں کہ عاصم صاحب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ اجرت کہا کس کو جاتا ہے؟ اجرت اس صورت میں ہے نا کہ میں اپنا کوئی مال، اپنا کوئی وقت، اپنی کوئی چیز اللہ کو دے رہا ہوں۔ اگر سب کچھ میرے مالک کا ہے اور میں اسی کی عطا کردہ چیزیں اسی کے حوالے کر رہا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ اللہ مجھے اجرت دے دے، تو وہ کہہ تو سکتا ہے نا کہ بھئی کس بات کی اجرت؟ وقت میرا، زندگی میری، مال میرا، زمین میری، اس زمین پر تمام چیزیں جو موجود ہیں وہ اس سب کا مالک میں۔ تو میری ملکیت میں جو چیزیں تھیں کچھ وقت کے لیے میں نے تمہیں عاریتاً ادھار کے طور پر دے رکھی تھی اور تم مجھے وہ چیزیں واپس کر رہے ہو یا اس میں سے بہت تھوڑا سا میرے راستے میں لگا رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ مجھے اجرت دو۔ یقیناً بندہ اجرت مانگنے کا حقدار نہیں ہے، لیکن یہ تو اس کا کرم ہے، یہ اللہ رب العزت کی عنایات ہیں کہ وہ سب کچھ ہمیں دیتا بھی ہے اور پھر اس میں سے کہتا ہے کہ چلو اتنا سا میرے راستے میں واپس لوٹا دو تو میں اس کا بھی تمہیں اجر دے دوں گا، اس کی بھی میں تمہیں اجرت دے دوں گا۔ یہ تو اس کا کمال ہے، یہ تو اس کا کرم ہے، یہ تو اس کی عنایت ہے۔ اس وجہ سے سب کچھ تو مالک کا ہے، اور جو مالک ہے وہی ہمیں اپنی چیزیں عطا کر کے ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو کچھ وقت کے لیے یہ چیز میرے حوالے کر دو، اور میرے حوالے کیا کرنی، مجھے تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی استعمال میں لے کے آؤ، لیکن میرا صرف اتنا سا مطالبہ ہے کہ میں نے ایک چیز تمہارے حوالے کی ہے، اس کو ذرا سلیقے سے، عقل مندی کے ساتھ اچھے طریقے سے استعمال کرو، اس کو خراب نہ کرو، بس اسی بات پر ہمیں اجر مل جائے گا۔ یہ بدن میرا نہیں ہے، میرے اللہ کا مجھے عطا کردہ ہے، اور میرا اللہ مجھ سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ اس بدن کو سنبھال کے رکھو، اس کو بیمار نہ ہونے دو،
اس کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا رکھو، پاکیزہ بناؤ، کبھی وضو کرو، کبھی غسل کرو، کبھی دانت صاف کرو، کبھی منہ صاف کرو، کبھی اچھی غذا کھاؤ. بس میرا اس سے مطالبہ اس کے سوا کیا ہے؟ اللہ ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے بچے، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، جن کی کامیابیوں پر تم فخر محسوس کرتے ہو، کبھی غور کیا کہ یہ اولاد کس نے دے رکھی ہے؟ یہ اولاد تو یقیناً اس کا مالک تو وہی ہے، وہ اللہ ہی ہے اس کا مالک. اور وہ مالک ہم سے یہ کہتا ہے کہ یارو ہم نے تمہیں یہ اولاد کی نعمت عطا کر رکھی ہے، بس اتنا کرو کہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دو، اپنی اولاد کو غلط راستے سے بچا کے رکھو، اپنی اولاد کے کردار کو ذرا صاف ستھرا اور بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہو، کیونکہ یہ میرا مال ہے، میرے مال کو خراب مت کرو. اور محض اس مال کو خراب نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں وہ سب کچھ عطا کریں گے جس کا تم مطالبہ کرو گے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی، اجر کی تعلیم نہیں دی، بلکہ رمضان کی آخری عشرے میں ام المومنین عائشہ جب اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر رمضان کے آخری عشرے میں مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو مجھے اپنے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ لیلۃ القدر کے جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر عبادتوں کے برابر ہے، اتنی بڑی اجر والی رات، اس میں کیا مانگا جا سکتا ہے؟ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی. ہم جیسے ہوتے تو کہتے ہیں چلو وہ پلاٹ جو پھنسا ہوا اس کے لیے دعا کر لو، رشتہ نہیں ہو رہا اس کے لیے دعا کر لو، اگلے گریڈ کے لیے دعا کر لو، فلاں چیز کے لیے دعا کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اور کہا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ سے بس معافی کی دعا مانگ لو. اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دے تو بس یہی اس کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے. اس لیے کہ اجر کا تو ہم اگر مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا ہم حق نہیں رکھتے، یہ تو اس کی عنایت ہے کہ وہ اجر کا نام دے کر ہمیں دے دیتا ہے کہ چلو ہم نے تمہیں اجر دے دیا، حالانکہ یہ اجر نہیں ہے، یہ تو اس کی طرف سے عنایت ہے. لیکن معافی کس بات کی ہے؟ معافی یہ ہے کہ ہم نے اس کی نعمت کو استعمال کرتے کرتے کہیں گاڑی کو خراش لگ گئی، کہیں بچے کو خراب کر دیا، کہیں بدن کو بیمار کر دیا، کہیں زبان کو لڑکھڑا دیا، اسے سچ بولنے کے بجائے جھوٹ بولنے پر آمادہ کر دیا، کبھی ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا دی. یعنی اللہ کی نعمتوں کا ہم نے کہیں غلط استعمال کر لیا تھا، اور یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. اور بس اسی بات کی معافی مانگنی چاہیے، اور جسے اللہ معاف کر دے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اسے دنیا و ما فیہا، اور دنیا اور اس کے بعد آنے والی ساری نعمتیں مل گئی. کیونکہ دینے والا تو پہلے بھی دے رہا تھا، ایسا نہیں کہ وہ پہلے دے نہیں رہا تھا، مانگنے پر وہ دے گا. اس نے تو بے انتہا نعمتیں بغیر مانگے ہمارے حوالے کر دیں. اور جب ہم اس سے معافی مانگیں کہ اے اللہ بس سارا کچھ تیرا تھا، تو مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، یہ اولاد تیری ہے، یہ مال تیرا ہے، یہ جان تیری ہے، یہ عزت تیری ہے، یہ زبان تیری ہے، یہ صلاحیتیں تیری ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس مجھ سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ میں تیری نعمت کا صحیح حق ادا نہیں کر پا رہا، بس اس بات سے مجھے معاف کر دینا. اور جسے اللہ نے معاف کر دیا، دنیا اور آخرت میں وارے نیارے ہو گئے اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ پرائز بانڈ نکل آیا اس کے نام پر، اور اللہ رب العزت کہیں گے کہ چلو عیش کرو، اب اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اس کے بعد کبھی میں تم سے نہیں پوچھوں گا کہ تم نے کیا کیا، کیوں کیا اور کیسے کیا، اور کیا نہیں کیا اور کیوں نہیں کیا اور کیسے نہیں کیا. اس کے بعد کبھی میں تم سے سوال نہیں کروں گا. اس لیے سامعین محترم، اجرت کی بات نہ کریں، معافی کی بات کریں، اللہ سے مانگنے کی بات کریں. وہ دینے والا ہے، مزید مانگنے کی دعا کریں، وہ مزید دینے والا ہے، اور زیادہ مانگنے کی دعا کریں، کیونکہ ہمارے رب کو یہی بات سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں ملا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. کیسا سخی ہے کہ جو مانگتا نہیں اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ہم کیسے ہیں کہ جو مانگتا ہے ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے ہم میں اور ہمارے مالک میں. آئیے رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ سے معافی طلب کریں، اس سے اجر نہیں معافی طلب کریں، اور اس کے راستے پر صدقہ کریں، اور شہد کی مکھی کی طرح اللہ کی عطا کردہ وحی کے مطابق اس کے راستے پر چلیں، اس کے دیے ہوئے کام کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.